السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کوئی اپنا ہو تو کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو استعمال کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند دنوں میں کم ہوتی دکھائی دے گی۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا استعمال نہ کیا ہو تو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام آ جائے گا۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی یا ڈراپ کی مدد سے رات کو سوتے وقت ناک کے دونوں نتھنوں میں لگانے سے ناک کبھی بند نہیں ہوگا اور نیند پرسکون آئے گی۔ داڑھ کا درد صرف 2 منٹ میں ختم ہوگا۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ دینے سے انشاءاللہ درد 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ اگر رات کو سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہے تو اس شکایت کو دور کرنے کے لیے جامن کا استعمال کرو۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں۔ دن میں 2 یا 3 مرتبہ لگانے سے مسوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ پودینے کی پتیاں لے کر ان کو ابال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ استعمال کریں، اس سے رنگ صاف ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا جلدی دور ہو جائے گا۔ زبان کی تتلاہٹ کا مسئلہ ہے تو صبح و شام شہد کھائیں اور زبان پر مل لیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مسائل دور ہونے لگ جائیں گے اور نظر کیمرے جتنی تیز ہو جائے گی۔ موسم کروٹ بدلے تو لہسن کا استعمال کریں۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کے سیاہ رنگ میں بھی نکھار آ جائے گا۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈا پانی گلے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ دل کی دھڑکن کی روانی بھی متاثر کرتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ تیز ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ بناتا ہے۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ، طاقت چاہتے ہو تو امرود گلا ہوا کھا لو۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا آئل ملا کر بالوں میں لگا دو، بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کی شدید درد کو ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ 2 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 1 دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو، دوسرا کھانے سے قبل 2 کھجوریں کھا لیا کرو۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کرنے لگے
تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کر لیں۔ اگر مسوڑھے سوج گئے ہیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کرو۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چہرے پر جھریاں ہیں تو مولی والا پانی لگا دو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہم استری کرنے سے 10 منٹ پہلے اپنے نفس پر یہ چیز لگا لو۔ مکھن میں املی کا رس اور لسوڑے کا رس ملا کر نفس پر لیپ کر دیں، نفس لمبا اور موٹا ہو جائے گا۔ بچہ یا بچی پیدا ہونے کے فوری بعد یا باریوں 7 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالغ ہونے تک آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لو، زندگی بھر منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لیا کرو۔ جو لوگ سیب کا رس پیتے ہیں ان کو گردوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہو تو چھینک کو روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کروا دو، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ جن حضرات کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں گرم چیزیں دل کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ اگر کھاتے وقت پیشاب کے قطرے نکل آئیں تو آپ کو اندرونی کمزوری ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں تو توے کی کلنگ لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ صحت مند رہے گا۔